بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ساتھ ممبران جماعت احمدیہ البانیہ کی آن لائن ملاقات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 16 نومبر 2023۔ مرخہ 5 نومبر 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ساتھ جماعت احمدیہ البانیہ کے ممبران کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد میں قائم MTA اسٹوڈیوز سے رونق بخشی، جبکہ افراد جماعت نے البانیہ کے دارالحکومت ترانہ میں واقع مسجد بیت الاول سے آن لائن شرکت کی۔ اس ملاقات کا آغاز تلاوت اور نظم سے ہوا۔ ملاقات کے آغاز میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بیت الاول کی تعمیر کی بابت دریافت فرمایا تو عرض کیا گیا کہ اس کا افتتاح 2003 میں ہوا تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک کشادہ مسجد ہے، لیکن لوگ کم ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں مسجد بیت الاول کے متعلق ایک ویڈیو پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس میں مسجد اور اس کے احاطے میں موجود عمارات کے مناظر تفصیل سے دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ البانیہ جماعت کی مسجد ہے، جس کا نام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیت الاول رکھا تھا۔ مزید مناظر دکھاتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ مردوں کا حال ہے جس میں ہم اس وقت حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ گنبد ہے جس سے مین ہال میں کافی روشنی ہو جاتی ہے۔ اوپر لجنا کا حال ہے اور یہ اس وقت ہمارے بالکل اوپر موجود ہے۔ مسجد کے مکمل احاطے کی بابت بتایا گیا کہ یہ 33,676 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے اطراف تقریباً 220 زیتون اور مختلف پھلوں کے درخت بھی لگوائے گئے ہیں۔ پھر مشن ہاؤس کے مناظر دکھاتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ مشن ہاؤس ہے اور اس کا نام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارالفلاح رکھا تھا۔ گراؤنڈ فلور میں بائیں ہاتھ پر لیکچر ہال ہے، جہاں پر ہمارے اجلاسات وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر لائبریری ہے، یہاں بیٹھ کے ہم ڈسکشنز کرتے ہیں۔ پھر پہلی منزل پر جانے کے مناظر دکھاتے ہوئے بتایا گیا کہ یہاں پر دفاتر ہیں اور پہلے ایک کافی بڑا سٹنگ روم ہے اور دفاتر ہیں۔ مسجد کے احاطے میں موجود ایک اور عمارت کے مناظر دکھاتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ ایک چھوٹا سا کوارٹر ہے جو کہ 2 کمروں، ایک چھوٹے ہال، کچن اور باتھ روم پر مشتمل ہے۔ مسجد جہاں واقع ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ شہر کی داخلی گزرگاہ ہے اور یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر میں آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ کیا پبلک ٹرانسپورٹ یہاں آتی ہے اور لوگوں کی ایکسیس ہے؟ اس پر اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا گیا کہ اکثر احباب شہر میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ یا کاروں سے آنا پڑتا ہے۔ ویڈیو پریزنٹیشن کے بعد شاملین مجلس کو مختلف موضوعات پر سوالات پوچھنے اور حضور انور سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جن احباب نے مقامی زبان میں سوالات کیے، ان کا ترجمہ حضور انور کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ ایک خادم کے جذبات پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں اور حضور انور کا بھی کہ ہمیں ملاقات کا شرف عطا کیا ہے۔ ان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ البانیہ جماعت کی ویب سائٹ پر اور مختلف ملاقاتوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو سوال ہمیں آتے ہیں، ان میں اکثر کالے جادو کے بارے میں ہوتے ہیں۔ وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے اور اس کو ہم سے پھر دور کرنے کی بھی درخواست کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو ساری وہمی چیزیں ہیں، دماغی سوچ ہے، وہم ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نفسیات ہے کہ ایک بات اس کو بار بار کہو تو وہ سمجھتا ہے کہ سچی ہے۔ تو یہی حال ان مسلمانوں کا ہے۔ یہ کالا جادو ان مسلمانوں پر ہوتا ہے، احمدیوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے تو آج تک یہ کالا جادو نہیں ہوا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں، اور اگر ان کا بھی ایمان پختہ ہے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے، تو پھر ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ایسی حالت میں ہمیں
ایک تو وہموں کو دور کرنے کے لیے استغفار زیادہ کرنا چاہیے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے شرارت سے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے انسان کو بچا کے رکھے۔ پھر جو آخری 3 صورتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد اور ان کے شر سے بچا کے رکھے، شیطان کے شر سے بچا کے رکھے۔ اصل میں تو ان چیزوں کا وجود کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے کاروبار بنائے ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں چھپ کے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس بندے کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گھر کے کونے میں فلاں جگہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اس کو نکالو تو تبھی یہ جادو دور ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیونکہ اس نے پہلے چھپائی ہوتی ہے، وہ آدمی جو گھر کا مالک ہوتا ہے جا کے دیکھتا ہے تو واقعی وہاں چیز ہوتی ہے، تو وہ نکال کے کہتا ہے ہاں یہ تو تم نے بڑی سچی بات کی۔ اس نے کہا پھر اس کا علاج فلاں پیر صاحب کے پاس ہے، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ، اس دعا گو بزرگ کے پاس جاؤ، وہ دعا سے تمہارا کالا جادو دور کر دے گا۔ پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ پیسے لیتا ہے، اس نے اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ حقیقت میں تو ایک ایماندار شخص کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی بچانے والا ہے، تو اس کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ یہ کالا جادو مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور اگر ایمان پختہ ہے تو اثر انداز نہیں ہوتا۔ کسی پختہ ایمان کے شخص کو دیکھ لیں، کسی احمدی کو دیکھ لیں، اس پر کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ اثر اسی پر ہوتا ہے جس کا کمزور ایمان ہو، جو اس بات پر یقین رکھتا ہو۔ بعض دفعہ یہ باتیں بچپن سے ہی دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں اور نفسیاتی طور پر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ انسان بڑے ہو کر بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھتا ہے، اس لیے ہم تو اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر کسی کو کالا جادو کرنا ہے تو مجھ پر کر کے دکھا دے، میں پھر مان جاؤں گا۔ 2020 میں بیعت کرنے والے ایک 32 سالہ خادم کی جانب سے سوال کیا گیا کہ بعض دفعہ بری خبریں یا کوئی مشکل بات بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں، وہ باتیں بھی جن کا میرے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہوتا، بعض دفعہ مجھ پر ان کا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کمزوری کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مضبوط ایمان دے اور ہر ایک شر سے بچا کے رکھے، اور جس طرح پہلے میں نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اس کا ایک علاج ہے۔ نماز میں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری گھبراہٹ، میری بے چینی کو دور کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا سکھائی ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو ڈانپ دے اور مجھے میری طبیعت میں عمل عطا فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ باقی دنیا میں آدمی کی جو زندگی ہے اس میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ انسان اچھی خبریں بھی سنتا ہے، بری خبریں بھی سنتا ہے، لیکن جب اچھی خبریں سنے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بری خبریں سنے تو دعا کرے، صدقہ بھی دے۔ صدقہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آدمی صدقات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلاؤں، مشکلوں اور پریشانیوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ دعا اور صدقات 2 ہی کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک خادم کا سوال پیش کیا گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سیاسی اقتدار کے لیے نہیں آیا، اور خلافت کی برکت سے جماعت میں ایک بے مثال روحانی اور اسٹرکچرل وحدت قائم ہے، جبکہ دوسرے لوگ امام مہدی کے انتظار میں، سیاسی اقتدار کے انتظار میں ہیں۔ مسلمانوں کو مستقبل میں ایک ہی ہاتھ پر روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت بھی ملے گی، یا یہ دونوں الگ الگ امور ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تو ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا،
اور جب روحانی انقلاب آئے گا تو دنیا میں جو حکومتیں ہیں وہ بھی اور اس کے سربراہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو دین واحد پر جمع کرو، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو اگر دین واحد پر جمع کر لو گے، ایک چیز بنا دو گے، تو ان میں ایک روحانی انقلاب آ جائے گا، اور جب یہ روحانی انقلاب آئے گا تو گو دنیاوی حکومتیں ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ رہیں، تب بھی وہ اس روحانی انقلاب کی وجہ سے بائی بائی بن کے رہیں گے۔ قرآن کریم میں جب سورۃ الحجرات میں یہ لکھا ہے کہ اگر دو حکومتیں لڑ پڑیں اور ان میں صلح کرا دو، اور جب ان میں صلح کرا دو تو وہاں انصاف قائم کرو، جب صلح ہو جائے تو پھر انصاف کرو، کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے تو پھر باقی سب اکٹھے ہو کر اس حکومت یا اس گروپ کو پابند کرو، اس پر حملہ کرو، اور ان کو جو اسلام کی اور شریعت کی حدود ہیں ان کے اندر قائم کرو۔ تو یہ مومنوں کے لیے ہے، گو دنیا میں ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اصول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کئی حکومتیں ہوں گی۔ اس وقت تو ایک حکومت تھی، زیادہ سے زیادہ قبیلے تھے، اور قبیلوں کو اکٹھا کر کے رکھنے کا ایک مقصد تھا، پھر بھی ایک حکومت قائم تھی، لیکن بعد میں حکومتیں ہونی تھیں۔ جب ساروں کو کہا کہ مختلف حکومتیں ہوں گی، اگر کوئی حکومت دوسری حکومت پر زیادتی کرے جو سیاسی لحاظ سے ہو تو باقی اکٹھی ہو کے اس کی زیادتی کو روکیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو دنیاوی حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں میں علیحدہ علیحدہ رہیں گی، لیکن روحانی سربراہ ایک ہی ہوگا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود ہی ہوگا، اور اسی بات پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ نظام خلافت کے تحت تا قیامت چلتا چلا جائے گا۔ اور جب مسیح موعود کو ماننے والی حکومتیں ہوں گی تو آپس میں گو ان کے نظام علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ ہر علاقے کے لوگ جس طرح قبائلی سردار ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ قوموں کے بھی سردار ہوں گے، حکومتیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، لیکن آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارہ ہوگا، لڑائیاں اور فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر ہوگا تو جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن شریف میں حل بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح تم نے حل کرنا ہے۔ تو دوسرے مسلمان وہ بے شک مہدی کے انتظار میں رہیں، انہوں نے تو ایک خونی مہدی بنایا ہوا ہے جو تلوار سے سب کچھ کرے گا۔ تلوار سے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کے پاس تو ابھی طاقت بھی نہیں ہے، اگر اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں تو غیروں سے مانگتے ہیں، لڑائی کرنے جاتے ہیں تو بڑی حکومتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج کل اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، مسلمان تو اکٹھے ہو کے اپنے فلسطینیوں کو نہیں بچا پا رہے، اس لیے یہ اکٹھے نہیں ہوتے کہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مہدی آئے گا تو کرے گا، لیکن حقیقت میں صرف وہ مہدی آئے گا جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن قائم کرنے والا ہوگا، اور مسیح اور مہدی ایک ہی ہوں گے، دو شخصیتیں نہیں ہوں گی، اور جب وہ ایک ہوگا تو وہ دین کو بھی پھیلائے گا اور امن بھی قائم کرے گا، اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دے گا۔ اس اصول کو اگر مسلمان سمجھ لیں اور اکٹھے ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی پیشگوئی کے مطابق بھیجا ہوا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو تمہارے میں ابھی لوگ شامل نہیں ہوئے وہ تمہاری طرح ہی کے لوگ ہیں، وہ وہی لوگ ہوں گے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہوں گے اور امن اور پیار کی تعلیم دینے والے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، فارسی النسل یا غیر عرب ہوں گے، ان میں سے آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اس وقت ایک شخص تو آئے گا جو تمہیں دین پر قائم کرے گا، دوسرا شخص آئے گا جو تلوار سے تمہارے دین کو پھیلائے گا۔ نہیں، تلوار سے تو دین پھیلانا ہی نہیں، کیونکہ بخاری میں بڑی واضح حدیث ہے کہ جب مسیح موعود کا زمانہ آئے گا وہ یضع الحرب کرے گا، جنگوں کا خاتمہ کرے گا۔ جب وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ فساد والی بات تو رہی نہیں، اور دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس لیے اگر دوسرے مسلمان ہیں تو ان کی سمجھ کی کمی ہے، اور جن جن کو سمجھ آتی جاتی ہے
وہ اسلام اور احمدیت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے قبول کیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسیح اور مہدی ایک شخص ہے، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اس پیغام کو آپ نے سمجھا اور قبول کیا، تو اس کو دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پھیلائیں، تاکہ جس طرح آپ کی یہ خواہش ہے کہ مسجد بھر جائے، اس طرح کی ایک مسجد نہیں، بلکہ آپ کے ملک میں اس طرح کی کئی مسجدیں بن جائیں اور بھرتی چلی جائیں، اور تبلیغ کرنا اور اس کام کو پھیلانا اور اس پیغام کو پھیلانا اور حقیقی اسلام کو دنیا میں قائم کرنا اور اپنے ملک میں قائم کرنا، یہ اب آپ کا کام ہے۔ ایک ناصر نے عرض کیا کہ میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن میں حضور سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ البانیہ جماعت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں انٹلیکچوئلز میں سے بھی اور ہر قسم کے لوگوں میں سے بھی بہت سارے مخلصین عطا فرمائے، تاکہ ہم جماعت کی ترقیات یہاں پر دیکھ سکیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی تو دوسری قوموں کے بجائے ان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، تو ان کا بھی کام ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ان کی قوم ان کے بھائی ہیں اور ان کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے، حکمت و دانائی سے پیغام پہنچانا چاہیے اور یہ پہنچاتے رہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ ان لوگوں کو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کس طرح آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی باتیں بغتتاً ہی ہوتی ہیں، اچانک ہوتی ہیں، اور وہ اچانک ہی ہوا کرتی ہیں، اور ایسے سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ ہو جائیں گی، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ عیسائیت دنیا میں پھیلی، اس کو 300 سال کا عرصہ لگا، لیکن میں مسیح موسوی علیہ السلام کے نقش قدم پر تو آیا ہوں، لیکن مسیح محمدی ہوں، اور میں نے اسلام کے پیغام اور تبلیغ کو پھیلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 300 سال کا عرصہ ابھی نہیں گزرے گا کہ تم دیکھو گے کہ دنیا کی آبادی کی اکثریت اسلام احمدیت میں شامل ہو جائے گی۔ تو وہ اسی طرح ہوگی کہ ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں اور اپنی نسلوں میں بھی یہ روح پیدا کرتے چلے جائیں کہ تم نے کوشش کرتے چلے جانا ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اگر یہ کام کرتی جائے تو انشاءاللہ یہ تبلیغ کا کام اور اسلام اور احمدیت کے پھیلاؤ کا کام وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، ان کو بھی دین سکھائیں، ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ انہوں نے اسلام کی تعلیم پر عمل بھی کرنا ہے اور پھیلانا بھی ہے، اور خود بھی اس بات کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ملک میں، کیونکہ بہت ساری سعید روحیں ہیں، ان کے لوگوں کی فطرت میں بھی نیکی ہے، اس لیے یہ اسلام اور احمدیت قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دوران ملاقات ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ حدیث میں جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی خاص تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ روزانہ اس کی پہلی اور آخری 10 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں کیا تعلیم دی ہوئی ہے؟ شروع کی 10 آیتوں میں بھی یہی ہے کہ توحید کا قیام اور تثلیث کا انکار، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آنے کا انکار، اور اس بات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے۔ اسی طرح آخری 10 آیتیں ہیں، اس میں بھی یہی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تو اس کے روزانہ پڑھنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ صبح و شام پڑھو کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ادراک پیدا ہو اور اس پر قائم ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہو، تثلیث کا انکار کرنے والے ہو، اور دنیاوی چیزوں سے دور ہونے والے ہو۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر خاص طور پر سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیتوں کے مضمون پر غور کریں گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں توحید کا قیام، تثلیث کا انکار اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر رسول ہونے کے باوجود ان کو بتا دو کہ میرے پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور میرے پر وحی اتری ہوئی وحی وہ وحی ہے جو تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور ہر قسم کے نظام کو صحیح چلانے کا بھی علاج ہے۔ اس لیے
اس وحی پر غور کرو، اور وہ وحی کیا ہے؟ پورا قرآن کریم ہے۔ اس پر غور کرنا ہوگا۔ تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہے۔ تو صرف جمعے کو نہ پڑھا کریں، جب موقع ملے عام دنوں میں بھی یہ پڑھنی چاہیے، تاکہ وحدانیت پر بھی قائم رہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بھی بڑھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان میں بھی بڑھیں، اور شرک سے بھی بچنے کی کوشش ہو، اور تثلیث کا بھی انکار ہو، اور اسلام کی تبلیغ کو بھی دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں۔ ایک 12 سالہ طفل نے سوال کیا کہ ہم ان لوگوں یا اماموں کے پیچھے جو احمدی نہیں ہے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر یوں ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پتہ لگا کہ بعض غیر احمدی مولوی ملا کہتے ہیں کہ احمدی کے پیچھے نماز گناہ ہے، جائز نہیں ہے، تو انہوں نے پہلے یہ بند کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ کسی احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھنی، تو ہم نے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم نے تو اس زمانے کے امام کو مانا ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور جس کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ بس جو امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آیا، اگر اس کے ماننے والوں کے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہیں ان کے پیچھے ہم کیوں نماز پڑھیں؟ اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے امام کو نہیں مانا، تو ہم ان کے بنائے ہوئے امام کو کیوں مانیں؟ ان کا جو امام ہے وہ ان کا بنایا ہوا ہے، بندوں نے اپنا امام بنایا ہے، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھا دو، امام بن گیا۔ لیکن ہمارا امام اللہ میاں نے مسیح موعود علیہ السلام کو بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمارے باقی امام بنے جو ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی امام بن کے غیر احمدیوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن غیر احمدیوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم ان سے ایک قدم آگے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہر نبی کو مانا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آنے والے مسیح موعود کو مانا اور اس کو امام بنایا، تو ہم نے امام مان لیا۔ کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے۔ امام مہدی کون ہے؟ ہدایت دینے والا۔ تو جب ہدایت والے ہم ہوئے تو پھر ان غیر ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ ایک ممبر جماعت نے ذکر کیا کہ البانیہ جماعت کا جلسہ سالانہ ان کی موجودہ مسجد میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مردوں کے لیے الگ جگہ اور مشن ہاؤس کے ہال میں لجنہ کے بیٹھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے۔ موصوف نے استفسار کیا کہ کیا مسجد کے ایریا میں کارپٹ بچھانا، اسمبلی ہال میں جوتوں کی اجازت دینا، اور نماز کی جگہ پہنچنے سے قبل لوگوں کا جوتے اتار دینا ممکن ہے؟ اس پر حضور انور نے وضاحت فرمائی کہ اس پورے ایریا کو مسجد سمجھا جاتا ہے، خواہ نماز کے لیے کارپیٹ کی صفیں لگائی جائیں، پورا حال اپنا تقدس برقرار رکھتا ہے۔ غیر معمولی حالات میں کوئی شخص بعض کاموں کے لیے فرش پر کورنگ بچھا سکتا ہے، حالانکہ اس کی اجازت محدود حد تک ہے، تاہم اس جگہ کے تقدس کا احترام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب یہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہی ہے۔ اس طرح کے فنکشنز میں مہمان اپنے جوتوں کو ڈسپوزیبل اوور شو کور سے ڈھانپ سکتے ہیں، اور اگر وہ جلسے میں شرکت کر رہے ہیں تو کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں، تاہم احمدی مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے جوتے اتار کر مسجد کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حضور انور نے مزید تاکید فرمائی کہ ایسی صورتوں میں بھی شیٹ بچھانا یا عارضی کورنگ کرنا بہتر ہے، اور مسجد کے فلور کو صاف رکھا جائے۔ حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا یہ انتظام احمدیوں کے لیے کیا جاتا ہے یا ان مہمانوں کے لیے جو تقریبات کے لیے مسجد میں آتے ہیں؟ جواب میں سائل نے تصدیق کی کہ یہ مہمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے وضاحت کی کہ ایسی صورتوں میں فلور پر ایک چادر پھیلائی جائے یا جوتوں کو ڈھانپنے کے لیے ڈسپوزیبل اوور شو کور استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
حضور انور نے تذکرہ فرمایا کہ بعض غیر معمولی حالات میں ایسا کیا جا سکتا ہے، اور بتایا کہ برلن مسجد کے افتتاح کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی تھی اور وال ٹو وال فرش پر شیٹ بچھائی گئی تھی، تاہم حضور انور نے اس بات پر زور دیا اسے معمول نہیں بننا چاہیے۔ ملاقات کے دوران ایک صف اول کے ناصر نے حضرت خلیفۃ المسیح سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں شاید یہاں پر سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں اور کئی دفعہ حضور سے ملاقات کر چکا ہوں، مجھے حضور سے ملنے کا شرف ملا ہے۔ امسال بھی میں نے حضور سے ملاقات کے لیے جلسہ جرمنی میں شرکت کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعض رکاوٹوں کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس آن لائن ملاقات کے تناظر میں مزید عرض کیا کہ اگرچہ فزیکلی ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ حضور کو اپنے گلے لگا لوں۔ فرط جذبات میں مصوف نے اپنا سوال مکمل کرنے کے بعد نیز مکمل جواب سننے کے دوران بڑی عاجزی سے مسلسل اپنے ہاتھ اور بازو معانقے کے انداز میں حضور انور کی جانب پھیلائے رکھے۔ اس پر حضور انور نے بڑے پرشفقت انداز میں فرمایا کہ یہ تو ہوائی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرے، ویسے بھی ہم ملیں اور فزیکلی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملنے کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہماری نیک خواہشات اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ بائیں ہمہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے موصوف کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش کر کے جزاک اللہ کہا۔ اس پر موصوف نے مزید کچھ عرض کرنے کی اجازت لیتے ہوئے اظہار کیا کہ میں نے اپنا سر آپ کی خدمت میں جھکا کے رکھا تھا اور آپ نے دعا کی تھی، اور آپ کی دعائیں میرے نواسوں کے حق میں پوری ہوئی ہیں، اس کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آئندہ بھی فضل فرماتا چلا جائے۔ اسی طرح موصوف نے عرض کیا کہ نہایت عاجزانہ درخواست ہے کہ حضور بنفس نفیس بھی یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ کا بہت دل سے استقبال کریں گے۔ جس طرح آج یہ سورج اس مسجد پر یہاں چمک رہا ہے، آپ کی آمد پر یہ روحانی روشنی سے چمک اٹھے گا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، سامان پیدا فرمائے جو اس طرح فزیکلی آنے کے سامان ہو جائیں۔ موصوف نے آخر پر دوبارہ اپنی پرخلوص محبت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو میں گلے لگاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اور بازو حضور کی جانب بڑھائے تو پیارے سعید آقا نے انتہائی تبسم اور شفقت سے فرمایا جزاک اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ایک خادم کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیا ایسا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہاں اس بڑی مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو اکٹھا کر سکیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آج کل دنیا میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ اور روحانیت سے دوری کا رجحان ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کو قریب لائیں، اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں، اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، پرانے احمدی ہو چکے ہیں، جنہیں احمدیت میں 10 سے 20 سال ہو گئے، ان کو چاہیے کہ اپنے تجربات لوگوں کے سامنے بیان کریں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے تجربات بیان کریں، پھر تاریخ اسلام میں سے، تاریخ احمدیت میں سے، اور جو میں مختلف لوگوں کے ایمان افروز واقعات سناتا رہتا ہوں، ان کو نوجوانوں کو بیان کریں تاکہ ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل پیدا ہو، اور جب یہ ہوگا تو پھر مسجد میں عبادت کے لیے بھی آئیں گے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا اگر یہاں کوئی ملٹی پرپز ہال ہے تو اس ہال میں تھوڑے بہت انڈور گیمز کا بھی انتظام کر لیں تاکہ ایک دو نمازیں تو لوگ یہیں آ کے پڑھ لیں۔ اس طرح نوجوانوں اور نومبائین کے ذہنوں میں جو سوال اٹھتے ہیں ان کو صرف ایک دفعہ بیعت کرا کے یا نظام میں شامل کر کے چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ نوجوانوں، نومبائین، بچوں کے لیے بھی ایسے پروگرام کریں جو انٹریکٹیو پروگرام ہوں، بجائے وفات مسیح، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس یا اس طرح کے مختلف ٹاپک پر تقریر کرنے کے۔ یہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ زیادہ وقت
انٹریکٹیو پروگرام ہونا چاہیے جو سوال و جواب ہوں، ان سے لوگوں کی، نوجوانوں کی اور نئے آنے والوں کی بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور جب دلچسپی پیدا ہو اور اس کے تسلی بخش جواب مل جائیں تو پھر ان میں ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں اور نوبائین کو قریب لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی اخلاقی حالتوں کو اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کا نمونہ پرانے احمدی جن کو 8-10 سال گزر گئے، ان کا نمونہ دیکھ کے لوگ خود بخود متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور قریب آنے کی کوشش کریں۔ جب وہ آپ کے قریب آئیں گے تو اردو میں محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو استفادہ کریں گے۔ اسی طرح مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جب قربت حاصل ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن سے لوگ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں، نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس بات کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ ایک سوال کیا گیا کہ فلسطین یا یوکرین یا چاہے اسرائیل میں معصوم بچے اور لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے جو پرامن احتجاج ہوتا ہے، کیا ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے رہنمائی فرمائی کہ بالکل لے سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو احتجاج آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ فنیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس پرامن احتجاج کو شدت پسندی میں بدل دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جہاں ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کرتے کرتے اپنے ملک کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، سڑکوں کے پول توڑنے لگ جائیں، لائٹیں توڑنے لگ جائیں، یا بورڈ توڑنے لگ جائیں، یا آگیں لگانے لگ جائیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے حق میں بورڈ اٹھا کے پرامن احتجاج ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی احمدی ہیں، یہاں مختلف ملکوں کی جو ایمبیسیز ہیں، ان کے ایمبیسیڈرز، سفیروں کو بھی خط لکھیں، اپنے سیاستدانوں کو بھی خط لکھیں کہ فلسطین کے لیے یا مظلوموں کے لیے جو دنیا میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ تو یہ پیغام اگر ہر احمدی کی طرف سے اپنے اپنے حلقے کے سیاستدانوں اور ایمبیسیڈرز کو بھی چلا جائے تو اس کا بھی اچھا اثر پڑے گا، اور یہ بھی خاموش احتجاج کا ایک حصہ ہی ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ملاقات کے آخر پر سب شاملین کو اللہ حافظ کہتے ہوئے السلام علیکم کہا، اور ملاقات بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔